but I'm just too afraid that I'll be wrong. I love I can't try my brain. Oh, it's such a shame, but السلام علیکم میرے سوشل میڈیا کے ساتھیوں، مدبر خان آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے ایک ریئلٹی شو لازوال عشق، جو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ وایا سوشل میڈیا کے مختلف میڈیاز میں اس کو اپلوڈ کیا گیا ہے، جہاں سے یہ پاکستان بھر میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج میں کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اسلامک نقطہ نظر سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ علیحدہ وطن اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا۔ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ زمین پاکستان یعنی پاک زمین ہوگی جہاں پہ ہم اسلامی اقتدار اور کلچر کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کریں گے۔ تو یہ جو ریئلٹی شو دکھایا جا رہا ہے، عشق لازوال یا لازوال عشق، یہ تو ٹوٹلی ہمارے مذہب اسلام اور ہماری سوشل مورل ویلیوز کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس کو پاکستان میں نشر کرنے کی اجازت کیوں دی گئی۔ کہا گیا کہ یہ ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں۔ پیمران نے یہ عذر پیش کیا ہے کہ یہ آزاد سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ یہ ڈرامہ یا جو ریئلٹی شو ہے، یہ ہمارے نوجوان نسل کو بہت گمراہ کر رہا ہے، اور میری ارباب اختیار سے اپیل ہے کہ اس پہ غور کیا جائے اور اس کو فوری طور پہ پاکستان میں اس کی نشریات بند کی جائیں، اور ادروائز بھی اس کو بین کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے سوشل ویلیوز کا مذاق اڑا رہا ہے۔ دیکھیں، اسلام میں تو قدغن ہے کہ محرم اور غیر محرم کا تصور ہے کہ آپ اس طرح کھلے طور پہ نہیں مل سکتے، اور اس کا تھیم ہی بڑا، معاف کیجیے گا، بیہودہ ہے، کہ جس میں 5 لڑکے اور 5 لڑکیاں جو ایک دوسرے سے ٹوٹلی غیر محرم ہیں، وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا عشق لازوال تلاش کرنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عشق کے معنی یہی ہیں کہ آپ اس قدر بیہودہ اور ریویلنگ ڈریس پہن کے لڑکیاں آئیں، اور جس طرح کے وہ ڈریس پہنتی ہیں اس پہ ہمیشہ اعتراض رہا ہے۔ وہ سمندر کے کنارے جائیں گی تو اس کے لحاظ سے ڈریس پہنیں گی، چلیں وہ ان کی ذاتی زندگی ہے، ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے، وہ جو مرضی پہنیں۔ لیکن وہ ایک نامور شخصیت ہے، پاکستان کو ایک قسم کا اس شو کے ذریعے ریپریزنٹ کر رہی ہیں۔ تو وہ یہ کیا سبق دے رہی ہیں کہ ہمارا اس قدر ماحول ہے کھلا ڈلا۔ اسلام میں، ہمارے ایون پاکستانی معاشرے میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ کہنے والے کہیں گے بھی یہ تو ٹرکی کی اور باہر کے ملکوں کی کو پروڈکشن ہے، تو وہ دکھائیں۔ بھی دکھائیں، اپنے ملک کو دکھائیں نا۔ ٹرکی کے ڈرامے جتنے آزاد ہوتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، ان کا ایک ڈیفرنٹ کلچر ہے۔ اب انڈیا ہے، وہاں پہ بھی کافی حد تک لوگ مادر پدر آزاد ہو چکے ہیں۔ یہ لیونگ ریلیشن شپ کا کنسیپٹ آیا تو یورپ سے تھا، لیکن ابھی یہ عام ہوتا جا رہا ہے انڈیا میں، ٹرکی میں اور اس طرح کے دوسرے ممالک میں۔ لیکن خدا نہ خواستہ ہمارے ابھی اتنی نوبت نہیں آئی، ہم اس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار نہیں ہوئے
کہ ہم اس طرح کے موضوعوں پہ کھل کے بات کر سکیں اور اپنے نوجوانوں کو یہ ترغیب دیں کہ وہ شادی سے پہلے آئیں، ایک ہی چھت میں غیر محرم لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے رہیں اور اپنے آپ کا جیون ساتھی تلاش کریں۔ لازوال عشق، کیا مطلب؟ انفینٹ لو۔ آپ نے تو عشق کا معنی ہی بدل دیا، عشق کو ذلیل کر دیا۔ عشق یہ ہے کہ آپ ریویلنگ ڈریس پہنے، آپ ان ماڈلز کے ڈریسز تو دیکھیں، پھر ہوسٹ کے ڈریسز دیکھیں۔ توبہ توبہ، ہمارے مذہب میں یہ گنجائش ہے، ہمارے کلچر میں یہ گنجائش ہے کہ لڑکیاں ہیں ان کے نام دیکھیں آپ، ماشاءاللہ انہوں نے اتنی متبرک ہستیوں کے نام رکھے ہوئے اپنے، اس بات کی بھی شرم نہیں آئی۔ کوئی فاطمہ ہے، کوئی بطول ہے، کوئی عروج ہے، اس طرح کے نام انہوں نے رکھے ہوئے، اور ڈریسز، توبہ توبہ توبہ۔ یعنی میں نے تو وہ پہلی ایپیسوڈ دیکھی اس نقطۂ نظر سے کہ میں نے بڑا شور سنا تھا کہ بہت ہی قابل اعتراض ہے، تو مجھ سے تو پوری قسط بھی نہیں دیکھی گئی۔ میں نے کچھ اسکرین شاٹ لیے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اور اس میں جس طرح وہ ایک کھلا سومبر رچا رہے ہیں، بھائی لڑکیاں کھڑی ہوں گی 5 ایک سائڈ پہ، لڑکے 5 سائڈ پہ اس پر کھڑے ہوئے، چن لو اپنا جیون ساتھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس طرح ہمارا کلچر ہے، اس طرح ہمارا اسلام ہے، ہماری سوشل مورل ویلیوز یہ ہیں کہ لڑکیاں اس طرح کھڑے ہو کے کریں؟ یہ تو ہندوؤں کلچر ہے جو سومبر رچاتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ یہ کیا کرنے، کس معاشرے کو کس تباہی کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ ہم اقتصادی طور پہ پسماندہ ہیں، ہم ایجادات میں پیچھے ہیں، ہر چیز میں ہم روبہ زوال ہیں۔ چلیں وہ تو کہہ لیں کہ ہیں کچھ ایسی پالیسیز ہیں یا ہم بہت پیچھے رہ گئے، لیکن کم از کم ہماری اخلاقیات تھی، ہمارا فیملی سسٹم تھا، سوشل سسٹم تھا، یہ ہمیں بڑا عزیز ہے۔ ابھی وہ لوگ پچھتا رہے ہیں، وہ جو لیونگ ریلیشن کو فروغ دے رہے ہیں نا، وہاں پہ تو شادیاں نہیں ہو رہی۔ لڑکے کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی شادی کرنے کی کہ ہم اتنا خرچہ کریں، بیوی کا خرچہ کریں، پھر بچے پالیں۔ وہاں پر تو بچوں کو اسٹیٹ ذمہ دار ہے، ادھر کون ذمہ دار ہے؟ ادھر تو کروڑوں بچے، آپ کسی چوک پہ نکل جائیں، آپ کو بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کے اوپر ایسے جلغار ہوتی ہے۔ تو پھر وہاں پہ جو ہوتا ہے بچہ، وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یا اس کو سنگل پیرنٹ کے طور پہ ماں پالتی ہے۔ تو ان لوگوں نے تو ان چیزوں سے آگے نکل گئے ہوئے ہیں کہ ان کی معاشی اقتدار، سوشل ویلیوز ایسی ہیں کہ وہاں یہ برا نہیں سمجھا جاتا کہ اگر لیونگ ریلیشن شپ میں وداؤٹ نکاح، وداؤٹ ایکسیپٹنس، جو آپ کورٹ آف لاء میں جائے بغیر بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ پھر اس کو محترمہ جو ہیں عائشہ، وہ کہتی ہیں کہ یہ فائنل نہیں ہے، آپ بعد میں چاہیں تو پارٹنر چینج کر لیں گے۔ خدا کچھ خدا کا خوف کریں، یہ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا اتنا خوبصورت مذہب ہے، ہمارا اتنا خوبصورت اسلامی کلچر ہے، ہمیں کہا گیا ہے، باپ سے کہا گیا ہے کہ اپنی بیٹی سے اس کی چوائس پوچھ لو، ٹھیک ہے؟ اس طرح لڑکوں کو بھی یہ ہے کہ اپنی مرضی سے شادی کریں، لیکن وہ ایک قیود ہوتی ہیں کہ آپ فیملی کی موجودگی میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے ملیں، بات چیت کریں، ایک دوسرے کے خیالات جانیں، اور اس کے بعد آگے بڑھیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ وہ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں؟ یہ تو ان کی مجبوری ہے، سینسر کی مجبوری ہے، ورنہ یہ تو بڑا کچھ دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو انتہائی شرمناک یہ ریئلٹی شو ہے، اور مجھے تو سخت اعتراض ہے کہ اس پہ فوری پابندی لگانی چاہیے۔ پاکستانی کلچر کو بدنام کرے۔ اگر یہ ان کا ہوتا، ٹرکی کے اداکار ہوتے، یہ انڈین اداکار ہوتے، پھر بھی یہ ایکسیپٹیبل تھا، لیکن پاکستانی ہوسٹ، پاکستانی لڑکیاں، پاکستانی لڑکے، نام اسلامک، اور وہ کہتے ہیں نا کرتوت کافراں، وہ والی کرتوتیں دکھا رہے ہیں یہ۔ تو مجھے تو بہت مایوسی ہوئی، بہت غصہ بھی آیا، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ عام ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کس سے دور ہے؟ ہمارے تو نوجوان کا جینا مرنا سونا، وہ سوتے وقت دیکھتے ہوئے سوتے ہیں، اٹھتے وقت وہ موبائل ہاتھ میں پکڑ کے چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے جو اسکرین شاٹ سب دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں ہپوکریسی اتنی زیادہ ہے، ہم دوگلا پن کے شکار ہیں۔ ہم منہ سے کنڈیم کریں گے، اندر سے وہی شو چسکے لے کے دیکھیں گے، ان ماڈلز کے ڈریس دیکھیں گے۔ آپ دیکھ لیں ہماری فلموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے،
ہمارا کلچر کیا ہے، ہم اپنی خواتین کو چاہتے ہیں کہ وہ لپٹی ہوں، حجاب میں ہوں، ورنہ بہت ہی ڈیسنٹ کپڑے پہنے ہوں، ان کو کوئی ان پہ نظر نہ ڈالے. اور جب آپ اس طرح کے شو دیکھتے ہیں ان کو سارے مرد بڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے. تو یہ ہپوکریسی کا معیار ہے، ہم اس سے بچنا چاہیے. اور یہ جو زہر ہم گولنے جا رہے ہیں نا، اس کا جتنی جلدی سد باب ہو جائے اچھا ہے. بہت مایوس کن ڈرامہ ہے. ہاں اس میں جو نا محترمہ کہنا بھی نہیں چاہیے، یہ تو بڑا مقدس نام ہے، جو ہوسٹ ہیں آشا، وہ ایسے کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں لڑکیوں کو چوز کریں، اس میں سے لڑکوں کو کہہ رہی ہیں آپ لڑکیوں میں سے چوز کریں، اپنا پارٹنر چوز کریں. کوئی بات نہیں، جب دل کرے گا آپ کو چینج کر لیے. اگر آپ کی مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی تو ہم چینج کر لیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک نائکا کا رول ہے. آپ یہ جو ایک گند تھا بازار حسن کا، اس کو گھروں میں لے کے آ رہے ہیں. آپ اپنے جوانوں کو، بچوں کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں. ویری شیمفل. یہ قسم کا کہہ رہے ہیں کہ ہلال ڈیٹنگ، کہ آپ ڈیٹنگ کو ہلال کر رہے ہیں. نہیں، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو یہ ہے کہ ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں. میری تو یہ ارباب اختیار سے ریکمنڈیشنس ہیں کہ کوئی ایسا قانون بنائیں کہ ایسے پلیز یا ایسے ڈراماز یا ایسے ریئلٹی شو جو ہمارے اقتدار پہ، ہمارے سوشل ویلیوز پہ، ہمارے مورل کلچر پہ، ہمارے اسلامک کلچر پر ڈائریکٹ حملہ ہوں، اس کا ایک نوٹس دیا جائے. ان اداکاروں کو نوٹس دیا جائے، اس ہوسٹ کو نوٹس دیا جائے، اور اس کو سوشل میڈیا سے ہٹایا جائے. نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں. نو ڈاؤٹ کہ اس میں انہوں نے بڑا زبردست ولا لیا ہوا ہے، بڑے خوبصورت، کہتے ہیں نا برائی تو ویسے ہی خوبصورت لگتی ہے، پھر اس کو پریزنٹ اتنے زبردست طریقے سے کیا ہوا ہے. شاندار ولا ہے، اور وہاں پہ سوئمنگ پول ہے، جھولے لگے ہوئے ہیں، لاؤنج ہے، کھلی گپ شپ ہے. تو یہ برائی تو ہمیشہ ہی اٹریکٹ کرتی ہے انسانوں کو. تو ہمارا تو کام یہ ہے نا کہ ہم ان کو سیدھے طریقے پہ چلائیں. میں بہت ریجڈ نہیں ہوں. ہمارا جو سوشل ویلیوز ہیں ہم اس میں رہتے ہوئے بہت کچھ کر سکتے ہیں. امید ہے میری یہ آواز پہنچے گی اور اس کا سد باب کیا جائے گا. اس ریئلٹی شو کو کم از کم پاکستان میں بین کیا جائے گا. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.